میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے۔ مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ عجیب۔ اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ پاکستان کے DGISI لائیو ہو، ملک میں حقیقی آزادی کی جنگ جاری ہو اور حال ہی میں ملکی سرزمین سے باہر ایک مایہ ناز صحافی کا قتل ہوا ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ حالات غیر معمولی ہیں۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار DGISI کا لائیو میڈیا انٹریکشن اندیا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ کھلے دل سے سوالات ایکسیپٹ کرنا اور ان کا بھرپور انداز میں جواب دینا، اس پر DGISPR اور DGISI کی داد دی جانی چاہیے، مگر یہ سوالات اب تک موجود ہیں کہ ان سوالات کے جوابات جو کہ اس میڈیا انٹریکشن میں ان دونوں شخصیات نے دیے ہیں وہ کس حد تک تسلی بخش ہیں۔ وہ انکوائری کمیشن جو کہ حکومت پاکستان نے ارشد شریف کی شہادت کے واقعے پہ بنایا ہے، اس میں سے پاکستان کے ایک حساس ادارے کے آفیشل کو وڈرا کر لیا گیا ہے۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ MI اور ISI کے اداروں کا کوئی شخص اس کمیشن کا حصہ نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ تحقیقات میں شفافیت قائم رہے۔ ساتھ ہی DGISI کہتے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوتا تو ہمیں اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اسکرین پہ چلنے والی یہ تصاویر عکاسی کرتے ہیں ان بیانات کی جو کہ اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں دی گئیں۔ سب سے ہوش ربا انکشافات جو کہ آج کی اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں تھے وہ تھے ارشد شریف اور سائفر کے مابین تعلق سے جڑے انکشافات۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کو اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس دکھائے گئے جس میں سائفر کا معاملہ اس وقت کے وزیر اعظم سے ڈسکس ہوا، جس کے بعد ایک خاص بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے مطابق ARY نیوز نے اس بیانیے کو سپورٹ کرنے اور اسے پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ وہ بیانیہ ہے جس کے تحت ملک کے اداروں کو بدترین ہرزہ سرائی کا نشانہ بنایا گیا۔ DGISI نے ذاتی حیثیت میں چند سوالات کے جوابات دیے ہیں اور اس پہ ان کی داد بنتی ہے، مگر یہاں ہم بھی کچھ سوالات اٹھا دیتے ہیں۔ جناب DGISI صاحب، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات سے رابطے میں تھے اور انہیں کسی نے پاکستان سے نہیں بھیجا، تو جس طرح آپ جیسے باوقار افسران ہمارا فخر ہیں ویسے ہی یہ ادارہ بھی ہمارا فخر ہے جس کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں، اگر یہ ادارہ چاہے تو کتنا مشکل ہے یہ جاننا کہ اگر ارشد شریف شہید کو یہاں خطرہ نہیں تھا تو انہیں ملک سے باہر کیوں جانا پڑا۔ کتنا مشکل ہے یہ جاننا کہ کس کے ایما پہ ارشد شریف متحدہ عرب امارات کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور ہوئے، کس کے دباؤ پر انہیں UAE چھوڑ کر ایک ایسے انسیف ملک میں جانا پڑا جو پہلے ہی سلامتی کے اعتبار سے بدنام ہے۔ ان شخصیات سے ہی پوچھ لیجئے جو آپ کے بقول ارشد شریف سے رابطے میں تھے، وہ تو یقیناً جانتے ہوں گے۔ ہم قطعاً نہیں کہتے کہ اس کے پیچھے ملک کا کوئی ادارہ ہے، مگر آپ سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اس منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پتہ کرائیں اس واقعے کے پیچھے کون ہے، کیونکہ آپ بھی ہمارے اپنے ہیں اور ارشد شریف بھی اپنے تھے۔ ملک کو حقیقی آزادی دلانے عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، جہاں ملک کے کرپٹ سیاسی سٹیٹس کو سے ان کا مقابلہ ہے، وہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیڈ آن آ گئے ہیں۔ اور ان غیر معمولی حالات میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انکوائری کمیشن جو کینیا روانہ ہو رہا ہے سچ
اور حقائق پہ مبنی انویسٹیگیشن رپورٹ پیش کرے اور تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ کے اس نازک موڑ پہ ارشد شریف کے قتل کا کیس پاکستان کی ریاست کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے۔